السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 پارٹ سیکنڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ ومن اور جس نے احیاہا زندگی بچائی اس کی، فکأنما تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے، ثم پھر، ان بے شک، کثیراً بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک بعد اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ جی تو ہماری آیت نمبر 32 کے سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے زندگی بچائی اس کی تو گویا کہ اس نے زندہ کیا لوگوں کو، سب کے سب کو۔ جیسے کہ اوپر ہماری آیت میں گزرا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کا جان بوجھ کر یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اس آیت کے اس پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زندگی بچاتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی، تمام انسانیت کی جان بچائی ہے۔ اب دیکھیے کتنا ایک چھوٹا سا ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات دن میں ایسے ہمارے گزرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی تکلیف دور کر دیں تو اور ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے لیے اتنا بڑا اس کا اجر لکھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ہمارے ساتھ واضح نشانیوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے انبیاء کو میں نے مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل میں بھی اور ہمارے اوپر بھی بہت سارے جیسے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے رسول بھیجے اور تمام کے تمام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہ تمام دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ ثم ان کثیر منہم بعد ذالک پھر بے شک بہت سی ان میں سے بعد اس کی زمین میں البتہ زیادتی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میرے نبیوں کے آنے کے باوجود، میرے رسولوں کے بھیجنے کے باوجود، یعنی کہ ان کے پاس ہدایت آنے کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ زمین میں زیادتی کرنے والے بن چکے تھے، یعنی ان کے اوپر میری یا میرے انبیاء جو احکامات لے کے آئے تھے انہیں جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کے اور اس کے رسولوں کے احکامات نہیں مانو گے اور زمین میں فساد کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی، اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ زمین میں زیادتی کرنے والوں میں ان کا شمار ہونے لگا ہے۔ اس لیے بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور حق بات جہاں سے بھی پتہ چلے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، صحیح اور غلط کا ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ بوجھ عطا کریں کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ سے یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔